بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر۔ ٹھیک ہو گیا کہ عذاب قبر ہم یہ سنتے ہیں کہ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو قبر دبا لیتی ہے اگر وہ گناہ گار ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جی آگے سمجھ، سوال کیا ہے کہ قبر جو میت کو دباتی ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو پھر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلی اس کی دوسری پسلی کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، یعنی اتنا دباتی ہے۔ اور اگر کوئی نیک ہے تو اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھنا کہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر کو کھول دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت انسان جو انسان کی میت ہوتی ہے اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اس کی روح کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یعنی اگر نیک انسان ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو کھول دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بدکار ہے، گناہ گار ہے، تو اس کی روح کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی روح جیسے انسان ہے نا، جب انسان کے جسم پر چوٹ لگتی ہے تو جسم پر چوٹ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ درد کس کو ہوتا ہے؟ انسان کی روح کو، انسان کی روح کو۔ تو جب انسان کی روح جسم پر نہ ہو، مطلب ہے کہ اس کے جسم کو ہٹا دیا جائے اور صرف اس کی روح ہو، تو اس پر اگر سیدھی چوٹ ماری جائے تو پھر تکلیف زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ پھر تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے اور اس پر سیدھی چوٹ لگتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو پھر انسان کو جو ظاہری جسم پر چوٹ لگتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اب تو ہمارے اوپر جسم ہے نا، اگر کوئی بندہ جسم یعنی کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر رضائی دے دو، اوپر سے مارو تو اس کو درد نہیں ہوگا یا ہوگا کم ہوگا۔ تو اسی طرح ہماری جو جسم ہے، ہمارا جسم، اس کے اندر روح ہے، اور جسم کے اوپر مارا جاتا ہے پھر بھی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب قبر میں بندہ جائے گا تو پھر ڈائریکٹ جو ہوگا وہ اس کی روح کو مارا جائے گا۔ جب روح کو مارا جائے گا تو کیونکہ انسان کی روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، مار کس کو پڑے گی؟ روح کو۔ ٹھیک ہو، انعام و اکرام کس کا ہوگا؟ روح کا۔ لیکن کیونکہ روح کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے، تو اسی طرح اگر اس پر انعام و اکرام ہو رہا ہوگا تو اس کا جو میت کا جو جسم ہے وہ اس کو محسوس کرے گا۔ اور اگر اس پر عذاب ہو رہا ہے کس پہ؟ یہ یاد رکھنا ہے، روح پر ہونا ہے، میت کے جسم پر عذاب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ میت کے جسم پر قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یہ میت کے جسم پر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میت کے جسم پر نہیں ہوتا، روح پر ہوتا ہے۔ عذاب بھی اور ثواب بھی دونوں چیزیں کس پہ ہوتی ہیں؟ روح پر ہوتی ہیں۔ اور اس کا کیونکہ تعلق ہوتا ہے انسان کے جسم کے ساتھ، تو پھر جو جسم ہے وہ محسوس کرتا ہے، اس پر وارد نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اب فرعون ہے وہ عذاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، تو نظر تو نہیں آ رہا۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں جسم پر ہوتا ہے عذاب تو پھر تو وہ غلط ہو گیا ہے۔ تو یعنی کہ روح پر عذاب ہوتا ہے، ثواب بھی روح پر ہی وارد ہوتا ہے، لیکن کیونکہ تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ تو اسی طرح وہ محسوس کرتی ہے، جسم بھی محسوس کرتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان سویا ہوتا ہے نا، سویا ہو تو وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہے، حالانکہ خواب تو اس کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ خود تو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن جب اٹھتا ہے تو اس کے جسم پر پسینہ ہوتا ہے نا، یعنی جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کا عذاب بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی عذاب روح کو ہوگا، خوشی روح کو ملے گی، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ قبر میں جائیں گے تو قبر کھلی ہو جائے گی، بالکل نہیں، قبر نہیں کھلی ہوگی، قبر وہی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کی قبر مل جائے گی، قبر نہیں ملے گی، قبر نہیں ملے گی۔ ہاں، اس پر جو عذاب ہوگا اس کی صورت بتائی گئی ہے کہ جو روح پر عذاب ہوگا اس کی روح کو ایسے مسل دیا جائے گا، اور اگر اچھا انسان ہے تو اس کے روح کے لیے وہ راستے سارے کھول دیے جائیں گے، گویا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے۔
ٹھیک ہو گیا